نئی نسل اور قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کی جدید دنیا کے جدید ترین انسان اور ایک گروہ کے بابا قوم ہیں۔ عارضی زندگی میں انہوں نے چٹان جیسے مضبوط ملک کی بنیاد رکھی جو تا دم دنیا قائم رہے گا۔ یہ سب کام میرے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے اور میں پاکستان کی چوتھی نسل ہوں۔ یقیناً چوتھی نسل پہلی اور دوسری نسل والی محبت نہیں کر سکتی۔ یہ محبت کا یوں کم ہونا کوئی قدرتی عمل نہیں، یہ تشویش کی بات ہے۔ اس میں زیادہ دوش ان لوگوں کا ہے جن نے قائد اعظم کو دفنایا۔ اتنے بڑے انسان کو کون دفن کرتا ہے؟ کچھ قصور محبت کے اصولوں میں تبدیلی کا بھی ہے۔ آج کے دور میں روایتی لیلا مجنوں والی محبت ناکام ہو چکی ہے۔ اب جذبات کے ساتھ دلیل بھی مانگی جاتی ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں گوروں سے آزاد کروایا۔ آج ہم آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، کس کی بدولت؟ قائد اعظم کی بدولت۔ مکمل مذہبی آزادی ہے، کس کی بدولت؟ قائد اعظم کی بدولت۔ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہماری آج الگ قومی شناخت ہے، کس کی بدولت؟ قائد اعظم کی بدولت۔ قائد اعظم سے محبت کرنے کے سارے دلائل ان لوگوں کے پھیلائے کردہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو دفنایا۔ انہی باتوں کو اگر ہم بار بار پڑھیں اور ان پر غور کریں تو ایسی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے جو ذہنی مفلوج ہے، یا سادہ لفظوں میں کہوں تو غلام ہے۔ یہ اس شخص کی کئی باتیں ہیں جو سمجھتا ہے اگر قائد اعظم نہ آتے تو آج ہم غلام ہی ہوتے۔ قائد اعظم آئے یا نہ آئے، ان لوگوں نے غلام ہی رہنا ہے۔ اب غلام کی کیا زندگی اور کیا بات، وہ تو چار کاندھوں کا محتاج ہے، زندہ ہو یا مردہ۔ یہی چار باتیں وہ چار ہیں جن پر قائد اعظم کی میت قبر تک پہنچی، اور قبر کا حال بھی سنا دوں۔ سنو۔ اندھیرے کمرے میں اپنے آپ کو قائد اعظم کے جنازے کا منظر سنا رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے آواز آئی، سنو۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، کون ہے؟ ایک بھاری آواز نے جواب دیا، قائد اعظم کی توہین کے سلسلے میں پاکستان کے قانون آرٹیکل 2 کے تحت تم پر غداری کا پرچہ چلایا جاتا ہے، اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے سلسلے میں تم پر سیکشن 425، 426، 427 کے تحت دہشت گردی کا پرچہ بھی دائر کیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میری دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھیں اور تیز جھٹکے سے کچھ اس طرح نیچے آئیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہڑبڑاتے ہوئے کمرے کی بتی جلا دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے مجرم کی طرح ہلکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو والد صاحب فجر کی نماز کا سلام پھیر رہے تھے۔ میں ان کی بغل میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ ابھی 2 باتیں ہی کی تھیں کہ والد صاحب نے بھی آرٹیکل 2 کے تحت مجھ پر غداری کا پرچہ دائر کر دیا۔ اب باپ پوری بات کہاں سنتا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، اسے حق ہے وہ غداری کا پرچہ کرے یا پرچے۔ لیکن میں نے بھی زبردستی والد صاحب کو پوری کہانی سنائی اور وہ 4 باتیں بھی بتائیں جن کی بدولت ہمیں قائد اعظم سے محبت کرنے کا کہا جاتا ہے۔ والد صاحب نے جب وہ 4 باتیں سنی تو ان کی بھاویں چڑھ گئیں اور پوچھنے لگے، بس یہی 4 باتیں آتی ہیں تمہاری نسل کو؟ میں نے کہا جی بس۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے میں نے ان کی تذلیل کی ہو۔ وہ مکمل خاموش تھے اور مسلسل 5 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد ہم اپنے گاؤں کی کچی سڑک پر داخل ہوئے اور صحرائی مٹی کا غبار اڑاتے ہوئے والد صاحب گاؤں کی قبرستان میں گاڑی لے گئے۔ انہوں نے کہا، اترو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ خاموشی سے میرے پردادا کی قبر پر جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس قبر میں وہ شخص آرام کر رہا ہے جس کے گاؤں کی سڑک پاکستان بننے سے پہلے کے وقت میں بھی پکی ہوا کرتی تھی۔ یہ شخص اس گاؤں کی عدالت بھی تھا، حکومت بھی تھا، مکھیا بھی تھا، عہدے تھے، زمینیں تھیں، مگر ایک چیز نہیں تھی۔ پھر والد صاحب میرے دادا کی قبر پر جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس قبر میں جو شخص سو رہا ہے، یہ شخص برِ صغیر پاک و ہند میں دوڑ کے مقابلے میں اول آیا تھا۔ کامیابی اس کا مقدر بننے کو تھی۔ یہ شخص علی گڑھ جیسی یونیورسٹی میں ایم اے کی ڈگری چھوڑ کر یہاں پاکستان کیوں آیا؟ کیونکہ ایک چیز تھی جو نہیں تھی۔ میں نے کہا، آزادی نہیں تھی؟
والد صاحب نے کہا، یہ لوگ یہاں سے زیادہ وہاں آزاد تھے۔ اب غور سے سنو۔ علامہ اقبال نے اس وقت خواب دیکھا جب ہمارے پاس خوابگاہ تک نہیں تھی۔ مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی۔ ہر چیز ہونے کے باوجود وہ خواب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بابا اقبال نے انفرادی طور پر خواب دیکھا تھا۔ قائد اعظم نے اسے ہر گھر تک پہنچایا اور مسلمانوں کو خواب دیکھنا سکھایا۔ بیٹا، جو آنکھ خواب نہیں دیکھ سکتی وہ آنکھ نابینا ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے نابینا مسلمانوں کو بینائی بخشی۔ تمہارے پردادا نے خواب دیکھنا سیکھا تو انہوں نے ساری چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ بس ایک ہی خواب ان کی زندگی کا مقصد رہ گیا تھا۔ عہدے، طاقت، ہر چیز ان کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ یہی حال تمہارے دادا کا ہوا۔ جب ان نے خواب دیکھنا سیکھا تو برے صغیر پاک و ہند کی دوڑ میں جیتا ہوا تمغہ بھی وہ ادھر ہی چھوڑ آئے۔ یہاں تک کہ گھر کے کواڑ بند کرنا بھی بے معنی ہو چکا تھا۔ وہ گھوڑے جن پر برٹش راج کا ساز و زیور چڑھا ہوا تھا، قائد اعظم نے اس بوجھ دار غلامی سے لدے تانگے سے انہیں آزاد کر دیا۔ جب ان کی آنکھوں نے چاروں سمت دیکھا تو ہر طرف ایک ہی منزل نظر آئی، ایک ہی خواب نظر آیا، پاکستان۔ بیٹا، یہ لوگ جب ہجرت کر کے ادھر آئے تو لوگ انہیں نام سے نہیں پکارتے تھے، وہ کہتے تھے یہ قائد اعظم کے ساتھی ہیں۔ جب یہ لوگ بے سر و سامانی میں یہاں کے بیابانوں میں آ کر بیٹھ گئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ خدمت کی، اور اس طرح کی خدمت جیسے یہ لوگ کوئی بزرگ ہستی ہوں۔ قائد اعظم تو بہت اعلیٰ رتبے کی ہستی کا نام تھا۔ مہاجرین جب کھلے آسمان تلے سوتے تو صحرائی آندیاں آ کر ان کے چہروں پر تمانچے مارتی تو یہ وہی خواب دیکھتے جو قائد اعظم نے انہیں دیکھنا سکھایا تھا، تو آندیاں تھم جاتی۔ یہاں کے مقامی لوگ مدینہ کے انصاریوں کی طرح اپنی گردنیں اٹھا کر دور دور تک دیکھتے کہ کوئی مہاجر آ رہا ہے تو اسے اپنے گاؤں لے آئیں، ان کی خدمت کریں۔ مہاجرین جو میلوں میل ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے وہ انصاریوں کے ہاں ٹھہراؤ کرتے۔ 1400 سال پرانی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے والے شخص کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ سرحد کے اس پار اور اس پار دونوں اطراف لوگوں کو خواب دکھانے والا اور لوگوں کی آنکھوں کو نور بخشنے والے مسیحا کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ پاکستان جیسی جادو نگری میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس جادو نگری کو جنم دینے والے شخص کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ والد صاحب نہ جانے کب گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، مجھے معلوم ہی نہ پڑا۔ مجھے محبت جذبات کے ساتھ اور جذبات دلائل کے ساتھ کچھ یوں ملے کہ قائد اعظم کے جنازے کے منظر کھینچنے والی جو بیماری مجھے لاحق تھی وہ مکمل ختم ہو گئی۔ آپ سے محبت کا سلسلہ طویل شروع ہو گیا، مگر بندہ گناہ گار عادت سے مجبور ایک گناہ اور کر بیٹھا۔ میرے دماغ میں والد صاحب کے کہے آخری جملے گونج رہے تھے۔ اس جادو نگری کو جنم دینے والے شخص کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ میں یہ جملے دہرائے جا رہا تھا کہ یک دم میں نے کہہ دیا، اس جادو نگری کو جنم دینے والے جادوگر کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ کتنا گرا ہوا لفظ استعمال کیا میں نے، اتنی بڑی شخصیت کو جادوگر بول دیا۔ میں ابھی خود کو کوس ہی رہا تھا کہ والد صاحب نے گاڑی میں بیٹھے آواز لگائی، اوہ دیش دروہی، جلدی کر، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔